دوستو، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس بات کا احساس کیے بغیر کہ سمندر کی تہہ میں کیا ہے، یہ جانے بغیر ہی سمندر کی سطح پر تیرتے بھی ہیں اور ہر طرح کی لہر سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ دوستو، آج میں آپ سے سمندر کی ایک ایسی خطرناک مخلوق کا ذکر کروں گا جس کا ذکر بہت سے مصنفین نے اپنی کتب میں اور بہت سے سیاحوں نے اپنے سفرناموں میں کیا۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ میں بھی اس پر متعدد فلمیں بن چکی ہیں۔ ڈو یو نو میں خوش آمدید۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا کیکڑا پانی میں تقریباً 150 میٹر سے لے کر 300 میٹر کی گہرائی میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کبھی سمندر میں 150 میٹر سے لے کر 300 میٹر کی گہرائی میں ہوں تو آپ کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ آپ پر کسی بھی سمت سے حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے رنگوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جہاں بھی رہتے ہیں بالکل ویسی ہی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت سے سمندری شکاری مچھلیوں سے بچے رہتے ہیں۔ ان کی دو خصوصیات ایسی ہیں جس نے سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ اگر یہ شکاریوں کے جال میں آ جائیں تو ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ اپنے ان اعضاء کو خود اپنے جسم سے علیحدہ کر سکتے ہیں جو جال میں پھنسے ہوتے ہیں یا ان کو کسی ناگہانی آفت میں ڈالنے کی وجہ بن رہے ہوتے ہیں۔ ان اعضاء کو اپنے جسم سے علیحدہ کرنے کے باوجود بھی یہ زندہ رہتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ اپنے جسم سے 3 اعضاء علیحدہ ہونے کے باوجود بھی زندہ رہتے ہیں اور کچھ ہی دن میں بالکل ویسے ہی نئے اعضاء ریجنریٹ کر لیتے ہیں۔ اعضاء کو نئے سرے سے بنانے کی اسی صلاحیت کی وجہ سے بعض اوقات ان کی عمر 100 سال یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ جیتے ہیں، لیکن ان کی عمر کا کوئی دورانیہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی گروتھ رک جائے، بلکہ یہ ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں۔ آج تک کا سب سے بڑا کیکڑا جو پکڑا گیا ہے اس کا نام کریبزلا ہے اور اس کا وزن بھی تقریباً 20 کلو گرام ہے۔ شاید آپ کا بھی یہی خیال ہوگا کہ نئے سرے سے بار بار اپنے اعضاء بنانے کی صلاحیت انہیں زیادہ عرصے تک جینے کے قابل بھی بناتی ہے اور انہیں بہت زیادہ خطرناک اور خوفناک بھی بناتی ہے، لیکن نئے سرے سے بار بار اپنے اعضاء بنانا اور مولٹنگ کا عمل انہیں بہت زیادہ کمزور کر دیتا ہے۔ یہ جتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کے جسم کے مختلف اعضاء سخت ہوتے جاتے ہیں اور اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ان کے لیے حرکت کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، کھانا پینا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے شل کے اندر تمام اعضاء نئے سرے سے ریجنریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب مولٹنگ کا یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں، جس سے ان کا شل پھٹ جاتا ہے اور نیا جسم باہر آ جاتا ہے۔ یہ جب شل سے باہر آتے ہیں تو اس وقت یہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، اس لیے یہ خود کو سمندر کے فرش میں یا کسی ایسی محفوظ جگہ میں چھپا لیتے ہیں جہاں انہیں غذا بھی مل سکے اور یہ دوسرے شکاری جانوروں سے بھی بچ سکیں۔ دوستو، یہ کیکڑا گوشت خور ضرور ہے، لیکن ان کی مثال بالکل زمینی گدھ کی ہے۔ یہ سمندری گدھ ہے، یہ مردہ اشیاء کھاتے ہیں اور بہت زیادہ عرصے تک جیتے ہیں۔ دوستو، اس کیکڑے کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ لوگوں کو پانی میں لے جاتے ہیں اور پھر انہیں اپنی غذا بناتے ہیں۔ یہ بالکل بھی سچ نہیں ہے، یہ صرف مردہ اجسام ہی کھاتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی انسان انہیں پانی میں مردہ حالت میں مل جائے تو یہ اسے کھانے سے بالکل گریز نہیں کرتی۔ امید ہے آپ نے سمندری کیکڑے کے بارے میں یہ حیرت انگیز معلومات ضرور پسند کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ایک اچھا سا کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔